اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بیوی کا کفن شوہر کی ذمہ داری ہے، چاہے بیوی امیر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بیوی کے خرچے سے کفن نہیں ہوگا بلکہ شوہر کے خرچے سے کفن دیا جائے گا۔ اور اگر طلاق دے دی ہو، طلاق رجعی، جس میں 3 حیض تک عدہ ہوا کرتا ہے، 3 حیض آنے تک عدہ ہوا کرتا ہے، اس وقت تک بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا عدت پہ انتقال ہو جائے تو بھی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو کفن دینا۔ ویسے ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن طلاق دینے کے باوجود بھی عدت کے زمانے میں جو 3 حیض ہوا کرتا ہے، اس زمانے میں بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کفن دے۔ ہاں، واجب ذمہ داری ہے، واجب ذمہ داری ہے کہ کفن دے۔ بلکہ اگر شوہر نابالغ یا پاگل ہے تو چونکہ نابالغ بچہ یا پاگل آدمی اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، یا بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ولی پاگل کا یا ولی بچے کا، اس کی ذمہ داری کہ اس بچے کے مال سے یا اس پاگل کے مال سے اس کی بیوی کا کفن دے۔ اس کی بیوی کا کفن اسی نابالغ بچے کے مال سے، جو مرنے والی عورت کا شوہر بھی تھا، یا پاگل ضروری نہیں کہ پاگل پنے میں شادی کی ہو، پہلے شادی کی اس کے بعد جو ہے پاگل ہو گیا شوہر، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ جب شادی ہو تو انسان بالغ ہو، نابالغی کی حالت میں بھی شادی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بڑے ہونے کے بعد وہ اپنی مصلحت نہ سمجھے اور لڑکی قبول نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں اس کو قبول نہیں کر رہی ہوں، تو اس وقت جو لڑکی کو اختیار دیا گیا کہ وہ منع کرے، مثلا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال بچپن میں بھی شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی اپنی مصلحتوں کو دیکھیں گے۔ اجازت ہے، نکاح ہو جائے گا، پھر مصلحتوں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس طرح جو ہے شادی ہو گئی، اس کے بعد آدمی پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو جانے کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، پاگل بھی ہو گیا اور بیوی کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اب ولی کی ذمہ داری ہے کہ نابالغ بچے کے مال سے، پاگل کے مال سے، ولی اس پاگل کی بیوی کا، بچے کی بیوی کا کفن بچے کے مال سے اور پاگل کے مال سے دے سکتا ہے۔ بس اس لیے جو ہے اگرچہ کہ یوں سمجھیں کہ نابالغ اور پاگل ہی کو اپنی بیوی کا خرچہ کفن کا دینا لازمی ہے، لیکن چونکہ بچہ اور پاگل خود نہیں نکال سکتے، اس لیے ولی یہ کام انجام دے گا، ہوگا لیکن بچے ہی کے مال سے ہوگا، اپنے پاگل ہی کے مال سے۔ تو پاگل
کیا کما سکتا ہے؟ نہیں، کہاں کما سکتا ہے؟ پہلے اس نے بہت سارا کمایا ہوگا، اب بعد میں پاگل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہے وہ جو ہے پہلے صحیح سالم آدمی تھا، کمایا، اس کے بعد جو پاگل ہو گیا، اب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ولی اس پاگل کے مال سے اس پاگل کی بیوی کا کفن دے گا۔ البتہ ہر قرابت دار اس پر کفن واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ قرابت دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نان و نفقہ انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن کچھ عارضی طور پر نان و نفقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن کفن دینا پھر بھی اس پر واجب نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب کمانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے، تو پھر ویسے والدین کا نان و نفقہ بچوں پر واجب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ وہ کما ہی نہیں پا رہے ہیں تو پھر بچوں کی ذمہ داری بن جاتی کہ وہ اپنے اپنے حصے کا والدین کو دیں، تاکہ وہ اپنے بڑھاپے میں جب کما نہیں سکتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا گزارا کریں۔ تو عارضی طور پر والدین کی ذمہ داری بچے پر آ جاتی ہے، لیکن اصلی ذمہ داری نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری بچے پر نہیں ہے، لیکن اتنے بوڑھے ہو گئے کہ خود کما نہیں پا رہے ہیں، اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہے، تو پھر بچے پر عارضی طور پر ذمہ داری آ جایا کرتی، اصلی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے اگر عارضی طور پر ذمہ داری آ بھی جائے، مثلا اسی طرح کوئی بھائی ہے معذور ہے، کما نہیں سکتا مثلا، تو پھر بھائی کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر دوسرے بھائی پر ذمہ داری آ جاتی، دوسرے بھائیوں پر، کہ بھائی بہن مل کر کے اس معذور بھائی کی کفالت کریں۔ حالانکہ بھائی بہنوں پر دوسرے بھائی کی کفالت کرنا بالغ ہونے کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن عارضی طور پر ذمہ داری آ گئی ہے۔ عارضی طور پر جو ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اگر اسی معذور بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تھی معذور ہونے کی، لیکن کفن دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرابت دار ہر قرابت دار کی ہر ایک طریقے سے ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ پھر تمام مسلمانوں پر احتیاط واجب ہے کہ اس کو کفن دیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس کفن کے پیسے ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ہے، نہ اس کے جو ہے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی کفن کے پیسے ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو برہنہ دفن کیا جائے گا یا اس کو کفن کے ساتھ دفن کیا جائے گا؟ کفن کے ساتھ دفن کرنا تو ہے، لیکن پیسے ہی نہیں کہاں سے لے کر آئے، کون دے گا؟ تو پھر کہا گیا کہ تمام مسلمانوں کے احتیاط واجب کی بنا پر ذمہ داری ہے کہ تمام مسلمان اس کے کفن کا انتظام کرے، حتیٰ یہ کہ زکوٰۃ کے مال میں حساب کر سکتا ہے۔ یہ جو کسی مسلمان کے لیے اس نے کفن دیا ہے، زکوٰۃ کے مال میں حساب کر لے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جتنی زکوٰۃ اس پر بن رہی ہے اتنی میں سے جو کفن کے پیسے دیے وہ نکال لے، کیونکہ زکوٰۃ ہی کے پیسے سے کفن دیا ہے، تو زکوٰۃ کتنے پیسے کم کر کے زکوٰۃ کے طور پر باقی پیسے دے دینے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی کفن کسی مسلمان کا جو برہنہ دفن کرنے کے بجائے اس کو زکوٰۃ کے مال سے دفن کیا جائے، کفن دے کر دفن کیا جائے۔ لیکن جس کپڑے میں کفن دینا ہے، تین تو واجب کفن ہے، ایک لنگی، دوسرا کرتا اور تیسری چادر، یہ تین تو واجب ہیں۔
باقی 3 مستحب ہے وہ الگ بات ہے. کہتے یہ جو واجب کپڑا ہے، واجب کفن ہے، اس میں اتنا باریک کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کپڑے کے نیچے بدن نظر آ رہا ہے. بدن نظر آنے کا مطلب کیا ہے؟ بدن نظر آنے کا مطلب چمڑی کا رنگ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ جھانکا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہلکا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی جو ہے بہت ہی ہلکی پرچھائی کیوں نہ ہو، وہ رنگ نظر نہیں آنا چاہیے. رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کپڑا کام کا نہیں ہے، کفن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. کپڑا ایسا ہونا چاہیے جس میں بدن نظر نہ آئے. چاہے تینوں کپڑے کو اس انداز سے لپیٹا گیا ہے کہ تینوں کپڑے مل کر بدن نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ایک ایک دفن کریں، ایک ایک کپڑے میں دفن کریں تو بدن نظر آتا ہے، لیکن تینوں کپڑے کو اس اسٹائل سے جو ہے وہ ڈھانکا گیا ہے کہ جس کے نتیجے تینوں کپڑے مل کر کے بھی اگر بدن جھانک نہیں رہا ہے، بدن کی چمڑی نظر نہیں آ رہی ہے، بدن کے اندر پرچھائی نظر نہیں آ رہی بدن کے چمڑی کی، بدن کی چمڑی کا ہلکا رنگ نظر نہیں آ رہا ہے، تو چمڑی کا پرچھایا بھی نظر نہیں آنا چاہیے. بہت ہی ہلکا جو پرچھایا جو نظر آتا ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. نظر نہ آنے کا مطلب چمڑی کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے، چمڑی کا کوئی پرچھائی نظر نہیں آئے. کپڑا نظر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلا کپڑا جو پہنایا گیا وہ نظر آتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن چمڑی کا رنگ، چمڑی کی پرچھائی نظر نہیں آنا چاہیے. بدن کی جو چمڑی ہے اس کی پرچھائی نظر نہیں آئے بس. تو یہ ہے کہ تینوں کپڑے سے بھی اگر بدن ڈھانک لیا جاتا ہے، بدن جو چھپ جاتا ہے، بدن کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو وہ تینوں مل کر کے بھی اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو بھی کفایت کرے گا. اگرچہ کہ ایک ایک کپڑا اس بدن کو ڈھانکنے کا کام نہیں کر پا رہا ہے، لیکن تینوں مل کر کے بھی یہ کام کر لیتے ہیں تو بھی کافی ہوگا اور کفن کے طور پر اس کو مان لیا جائے گا اور کفایت کرے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے پردے میں بھی یہ عنصر بہت اہم ہے کہ عورتوں کا کپڑا بھی اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کپڑے کے اندر سے بدن جھانک رہا ہو، کپڑے کے اندر سے عورت کے بدن کی چمڑی نظر آ رہی ہو، چاہے آستینوں میں ہی ہو. کیونکہ آستینوں میں عام طور پر لیڈیز شاید کپڑا بہت ہلکا پہنتی ہیں جس سے ان کی اندر کی چمڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی جائز نہیں، پردہ پورا نہیں ہوگا. حالانکہ پردہ ظاہر لحاظ سے اس نے پردہ کیا ہوا ہے، لیکن پردہ نہیں مانا جائے گا. اس کو پردہ اس وقت مانا جائے گا کپڑے کے اندر سے چمڑی کا رنگ یا اس کی پرچھائی یا اس کی ہلکا پنا بھی نظر نہیں آنا چاہیے. کپڑا نظر آئے کوئی بات نہیں، لیکن بدن کا کوئی حصہ یعنی بدن کی چمڑی نظر نہیں آنا چاہیے. چمڑی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے جو ہے عورتوں کے پردے میں جس طرح یہ پابندی ہے کہ وہ اس کو مد نظر رکھیں. کبھی پروردگار عالم جو ہے بہت عجیب قسم کا امتحان لیا کرتا ہے. جب حج میں ہم جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہا گیا کہ احرام پہنا ہوا ہے تو آئینہ نہ دیکھو ورنہ بکرا واجب ہو جائے گا. بکرے کے خوف سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. جب نہیں اس طرح ہوتا ہے،
اصل تو اللہ کا خوف ہے، بکرے کا خوف اتنا بیٹھ جاتا ہے نا. تو آئینہ نہ دیکھو، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بالوں کی بڑی حفاظت کی. اگر بالوں کے مسئلے بہت پیش آتے ہیں کہ بھائی یہ بال بناتے بال گر گیا، یا اس سے اس کا بھی کفارہ آ جاتا ہے مثلا. اور بال جو ہے وہ جب خوبصورت ہوتے تو آئینہ دیکھنے کی ممانے آتے ہیں. لیکن جہاں اس نے سر منڈوایا اور احرام اتارا تو کہتا اب آئینہ دیکھو، کیونکہ سر منڈوا لیا ہے. جہاں خود بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے، دوسرے کو بھی نہیں دکھانا چاہتا، وہاں کہتے دیکھو اب. تو اللہ یہی تو آزمائش لینا چاہتا ہے کہ جب دیکھنے کا وقت ہے تو دیکھنے کو منع کیا، جب نہیں دیکھنا ہے تو پھر دیکھنے کو کہا تو اب دیکھو. ہے نہیں سر منڈوانے کے بعد یہ امتحان اگر عورت پر آ جاتا تو کتنا مسئلہ بنتا ہے نا. عورت گنجی جو ہے پھرتی لیکن عورتوں کو پروردگار عالم نے گنجا ہونے سے بر ذمہ کر دیے، کہا تھوڑے سے بال کاٹ لیں تو ان کا احرام اتر جائے گا، اور پورا گنجا کرنا ضروری نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا منع ہے. تو آج کل یہ موبائل کا نظام آیا ہے، احرام کی حالت میں جو سیلفیاں لیتے ہیں موبائل کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی منع ہے. اگر آئینے میں تصویر نظر آ رہی تو منع ہے. ہاں وہ تو وہ لیتا تو اس کی ذمہ داری پہ وہ جانے، اس کا کام نہیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے کفارہ آ جائے. نہیں سیلفی لیا لیکن جو ہے آئینہ ہے اس میں، آئینہ سے مطلب یہ کہ نظر آیا اس کے اندر، اپنی شکل بھی نظر آتی ہے تو بس وہ آرام ہو جائے گا. اوپر وہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ آئینہ دیکھنا بھی دو قسم کا ہے. ایک وہ آئینہ ہوتا جو انسان کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا. حرکت والے آئینے میں بکرا نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. لیکن جب ٹھہرا ہوا آئینہ ہے وہاں پر کفارہ بکرا ہوا. جیسے بسوں کے اندر آئینہ ہے وہ لیکن چل رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو وہاں پر کفارہ نہیں ہے. یہ لفٹ کے اندر آئینہ ہے، لفٹ کے چاروں طرف آئینہ لگا ہوا ہے، ہم جو لفٹ کے اندر چل رہے ہیں حرکت والا آئینہ جو ہے نا اس کے اندر کفارہ نہیں ہے. لیکن جو ٹھہرا ہوا آئینہ ہے اس کے اندر دیکھنے کی ممانع ہے. جیسے موبائل ہے ہمارا ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر جو حرام ہے. اس کے اندر نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نا، وہ جو لگا ہوا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں اس لیے نہیں. تو بات یہ چل رہی کہ عورت کو اگر وہاں پر احرام اتارنے کی شرط ہوتی کہ اس کو بھی گنجا کرنا پڑتا تو کسی نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جاتا، خود بخود پردہ کرنے میں مجبور ہو جاتی ہے نا خود بخود. اس لیے جو ہے مرد حضرات جب وہ گنجے ہو جاتے ہیں تو اپنے ٹینٹ کو چھپانے کے لیے ٹوپیاں سر پہ آ جایا کرتی ہے. تو عورتیں بھی اپنا ٹینٹ چھپانے کے لیے عورتیں بھی اپنا ٹینٹ چھپانے کے لیے مجبور ہو کے مکھنا و چادر کرتی تاکہ وہ ٹینٹ کا وقت نظر نہ. احرام اتارنے کے بعد تو آپ جو ہے بال بگ لگائیں یا ٹوپی لگائیں کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت اجازت ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں، وہ تو جو ہے ٹوپی پہنے یا کچھ بھی پہنے. احرام کے اندر حرام تھا. احرام جو اتر گیا ٹینٹ کرانے کا مطلب احرام اتر گیا ہے. اب آپ کی مرضی جو چاہے پہنے، کوئی مسئلہ نہیں. سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، احرام بھی اتر گیا ہے. اور جو ہے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. سارے وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ ٹوپی پہنے یا وگ پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں برابر ہیں. اب جو ہے وہ عورت یہاں پر پروردگار عالم انہوں نے
عورتوں کو ٹینڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ٹینڈ کو چھپانے کے لیے پردہ کر رہی ہے، اللہ کی خاطر پردہ کر رہی ہے. اس لیے اس کو ٹینڈ سے محفوظ رکھا، دیکھنا ہے کہ واقعی وہ خود اللہ کے لیے پردہ کر رہی ہے، ٹینڈ کے لیے پردہ کر رہی ہے. تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے. اسی لیے کسی نے جو ہے امام ششم امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، پروردگارا یہ حج جو ہے سعودی عرب میں کیوں رکھا؟ اتنی گرمی کا موسم ہے، اتنا پہاڑی علاقہ ہے، اتنا بدتمیز لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، اور جو اتنا گرم علاقہ ہے اور اتنا کھردرا علاقہ ہے، اتنا پہاڑی علاقہ ہے، ایسے بیکار علاقے میں اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ چھٹا امام سے سوال کیا ہے. تو امام نے کہا تمہارے سوال میں خود ہی تمہارا جواب موجود. اللہ نے جو ہے حج جو ہے وہ ہالیڈ ووڈ میں کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے وہ جو ہے وہ لینڈ ڈزنی لینڈ میں کیوں نہیں رکھا؟ جہاں پر گھومنے کے علاقے ہیں وہاں پر کیوں نہیں رکھا ہے؟ وہاں پر جو مزے سے سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا تمہارے سوال کا جواب تمہارے خود کے سو. اگر سوئٹزرلینڈ یا ڈزنی لینڈ یا جو ہے ہالی ووڈ میں رکھا ہوتا تو لوگ اللہ کی خاطر تھوڑے اپنا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر اللہ کے لیے کیا ہوا ہے؟ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں ہم کہیں، جیسا ہم کہیں ایسا انجام دیتا ہے بندہ یا نہیں، یا اپنی مرضی چلا رہا ہے. تو اللہ کو آزمائش کرنا ہے انسان کتنی اطاعت و تعبد اختیار کرتا ہے، میری کتنی عبادت کرتا ہے. اسی لیے ابوبکر صدر کا ایک بہت عجیب نظریہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کے فوائد بتائے جائیں تو وہ نماز پڑھتا ہے. تو ابوبکر صدر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی عبادت تھوڑی کی، تو اپنے فائدے کی خاطر نماز پڑھ. تو یہ کوئی تاجروں والی عبادت ہو جائے گی، ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. اپنے فائدے کی خاطر کام کرے تو کیا فائدہ ہو؟ یہ کہ فائدہ کیا نقصان ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اللہ کا امر جو ہے ماننا، اللہ کی بات ماننا ہے، تو یہ ہے اطاعت. اصل اپنے فوائد کو دیکھ کر کوئی کام کر رہا ہے تو پھر کون سی اطاعت ہے؟ تعبد ہو گیا. یہ تو کوئی تعبد نہیں ہو گیا، یہ تو اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی اطاعت نہیں کہ اللہ فائدہ ہو نقصان ہو، بہرحال اللہ کا حکم ہے اس کو انجام دینا. یہ جذبہ انسان میں بیدار کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. صلی اللہ